السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومرشدنا وهادينا ونبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال الله تعالى في مقام آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق اللہ العظیم۔ ہم قسم کی تعریف، تسبیح و تقدیس اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس خالق نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کما حق کا ہو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ببرکت پر۔ یہ دنیا دکھوں کی اماجگاہ ہے، یہ دار الابتلاء ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ یہاں ہمیشہ کے لیے کوئی بندہ دکھی نہیں رہ سکتا، اور یہاں ہمیشہ کے لیے کبھی خوش بھی نہیں رہ سکتا۔ خوشی اور غمی اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے، کبھی بیماری ہے تو کبھی تندرستی، اسی طرح کبھی اس کو بیماریوں کے بعد اللہ خوشیاں عطا کرتا ہے، اور کبھی خوشیوں کے بعد اللہ اسے غم عطا کرتا ہے۔ خوشیوں میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا اور غم میں صبر کرنے والا اللہ سے اجر پا لیتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے بہت سارے زندگی میں موڑ ایسے بھی آتے ہیں کہ انسان تھک ہار جاتا ہے، مصیبتوں سے چور ہو جاتا ہے، اور اس وقت اس کو کوئی سنبھالنے والا نہیں نظر آتا، اور نہ ہی اس کا مال اس کے کام آتا ہے، نہ ہی اس کی طاقت اس کے کام آتی ہے، نہ ہی اس کی شہرت اس کے کام آتی ہے، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اس وقت ایک واحد سہارا انسان کو نظر آتا ہے، وہ ہے اللہ کا سہارا۔ جس کو مالک الملک کا سہارا مل جائے وہ کبھی بھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ جس کو مالک الملک سنبھال لیں، جس کا کار ساز اللہ بن جائے، اس کا دنیا میں نصیبہ کھل جاتا ہے، وہ کامیابی کامرانی کی سیڑھیوں پر چڑھتا نظر آتا ہے۔ آج کی ہماری اس گفتگو میں ہم یہ سنیں گے کہ میرے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے، میرے خاندان کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے صرف اور صرف ایک ہی اللہ ہے جو ہم سب کے لیے کافی ہے، جو ہم سب کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ دنیا میں رہنے والوں، دنیا پر کوئی بھروسہ نہ کرنا، دنیا پر کوئی اعتماد نہیں ہے، اپنوں پر بھی کوئی اعتماد نہیں ہے۔ اگر کوئی اعتماد کے لائق ذات ہے، اگر کوئی یقین کے لائق ذات ہے، اگر کوئی توکل اور بھروسے کے لائق ذات ہے، تو صرف ایک ہی اللہ کی ذات ہے۔
وہ اللہ جس کو نہ موت آتی ہے نہ اس کو نہ اللہ رب العالمین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور قائم رکھنے والے ہیں، زندہ رہنے والے ہیں۔ دنیا میں رہنے والوں، اس رب پر بھروسہ کرنا جو العزیز ہے، اس رب پر اعتماد کرنا جو الرحیم ہے، اس رب پر توکل کرنا جو العلیم ہے، اس رب پر توکل کرنا جو الحکیم ہے، جو بڑے ہی حکمتوں کا مالک ہے، بڑے ہی علموں کا مالک ہے، بڑا ہی علی کل شیء قدیر ہے، بڑی ہی طاقتوں کا مالک، قوتوں کا مالک اگر کوئی ہے تو صرف ایک اللہ ہے۔ میرا اور آپ کا یہ ایمان بن جائے، یہ منہج بن جائے، یہ ضمیر بن جائے، کہ یہ میرا یقین بن جائے کہ اللہ ہی نفع کا مالک ہے، اللہ ہی نقصان کا مالک ہے۔ نفع اور نقصان، نفع کو حاصل کرنے کے لیے اور نقصان کو پورا کرنے کے لیے اگر کسی ذات پر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو صرف ایک اللہ ہے، اس پر اعتماد کیجئے۔ مالک ارض و سما قرآن مجید میں فرماتے ہیں، دنیا میں رہنے والوں سنو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، جو اللہ سے ڈر کر پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے، بے حیائی سے نفرت کرتا ہے اور حرام خوری سے دور بھاگتا ہے، صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے اور راہیں ہموار فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دنیا میں رہنے والوں، دنیا رزق کے پیچھے بھاگتی ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو اللہ والے ہوں، اسی پر اعتماد کرنے والے ہوں، اسی پر بھروسہ کرنے والے ہوں، اسی کو اپنا کار ساز سمجھنے والے ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں انہیں ایسی جگہ سے رزق دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اللہ وہاں سے اس کو رزق دیتا ہے۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جو اللہ پر بھروسہ کر جائے، اللہ پر یقین کر لے، اللہ پر اعتماد کر لے، اللہ کو اپنا کار ساز سمجھ لے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ فرماتے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ سورہ الطلاق آیت نمبر 3، بہت پیاری آیت ہے، اصول اپنا لے زندگی کا۔ غم کے ماروں کو، دکھوں کے ستائے ہوئوں کو، مہنگائی کے ماروں کو، پریشان حال لوگوں کو سنبھالنے والا اللہ ہے۔ اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کیجئے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیجئے، اپنے اہل و عیال کو اللہ کے سپرد کیجئے، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کیجئے۔ اس کی طاقتوں کو دیکھنا ہو تو ذرا اس کو دیکھ لیجئے، وہ کہتا ہے میری آسمان کی تخلیق کی طرف دیکھ، فرجع البصر هل ترى من فطور، دیکھتے دیکھتے تیری آنکھیں تو تھک سکتی ہیں، رب کی تخلیق میں ذرا نقص نہیں آ سکتا۔ فرجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب، اپنی آنکھوں کو بار بار آسمان کی طرف لے کر جا، تجھے آسمان ہی آسمان نظر آئے گا، کوئی شگاف، کوئی دراڑ، کوئی کمزوری، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ وہ اتنی بے عیب ذات ہے کہ اس کی تخلیق میں بھی کسی قسم کا عیب نہیں ہے، اور تیرے بنانے میں تیرے مقدر جو اس نے بنائے ہیں اس میں کس طرح وہ عیب لگا سکتا ہے؟ وہ اس کی حکمت ہے، وہی جانتا ہے، اسی پر اعتماد کر۔ اور سن لو، دنیا میں سب سے اگر اہم ترین عبادتوں میں سے اہم ترین عبادت ہے نا، اور افضل ترین عمل ہے نا، تو آپ نے فرمایا افضل الاعمال الایمان، وہ ایمان ہے، اور ایمان اس بات کا نام ہے کہ لا شک فی، تم اللہ کے بارے میں، اس کے اعتماد کرنے میں کسی قسم کا شک نہ کرو۔ یعنی شک کی سوچ بھی تیرے ذہن میں نہ آئے، پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے، توکل کرنے والے، اعتماد کرنے والے، احرص علی ما ینفعک، آپ نے فرمایا توکل کرنا یہ کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہے جو تیرے ایمان کو مضبوط کرتی ہے،
جو تیرے عقیدے کو مضبوط کرتی ہے، جو تیرے اندر کو مضبوط کرتی ہے، تو پر اعتماد زندگی بسر کرتا ہے، تو اپنے آنکھیں بند کر زندگی بسر کرتا ہے۔ ہاں حریص بن جا، جہاں جہاں تجھے نفع ملے وہاں کا حریص بن جا۔ اور رسول فرماتے ہیں وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور ساتھ ساتھ اس رب کی مدد مانگتا رہے، کیونکہ وہ کہتا ہے تم نماز میں پڑھتے ہو اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ احفظ یحفظک اللہ، اپنے بچوں کو یہ عقیدہ یہ منہج دے دیجئے کہ اللہ حفاظت کرتا ہے۔ جو اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، جو اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق کی اور اپنے رب کی دیے ہوئے عقائد کی حفاظت کرنے والے ہوں، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو اس بات کو پکا لے، یاد کر لے کہ جب بھی میں نے سوال کرنا ہے تو اس مالک سے کرنا ہے، جب بھی میں نے مدد مانگنی تو اس مالک سے مانگنی ہے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ کہنے والوں نے کہا، امام ابن قیم فرماتے ہیں توکل نصف الدین، یہ جو بھروسہ اور اعتماد ہے نا رب پر، یہ دین ہے، آدھا دین ہے، اور آدھا دین انسان کا انابت ہے، رجوع ہے، توبہ ہے۔ یعنی پتہ چلا ایمان میں افضل عمل ایمان ہے اور اس میں شک نہ ہو، اور اس کے بعد آدھا دین میرا اور آپ کا مکمل تب ہوتا ہے جب میرے اور آپ کے اندر رب پر اعتماد پیدا ہوتا ہے، آدھا دین مکمل۔ اور اس کے بعد آپ نے انابت کرنی ہے۔ غلطیاں، کوتاہیاں، کمزوریاں انسان کے اندر ہوتی ہیں، انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، قدم قدم پر بھول جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع اللہ کرتا ہے، وہ تواب ہے، وہ الرحیم ہے، وہ غفور، وہ رحیم، وہ غفار، وہ غافر الذنب، وہ قابل التوب، وہ تیری توبہ کو قبول کرنے والا، وہ غفار بن کر تجھے بخشنے والا۔ تو اس سے معافی مانگ لیتا ہے تو اپنے دین اور ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ای کافیہ فی جمیع امورہ، جتنے بھی اس کے امور ہیں دنیا میں، جتنے بھی اس کے معاملات ہیں دنیا میں، سب کے لیے میرا رب کافی ہے۔ تو پھر کہیے کہ میرے دکھ مٹانے کے لیے میرا اللہ کافی ہے، مجھے شفا دینے کے لیے میرا اللہ کافی ہے، مجھے اولاد دینے کے لیے میرا اللہ کافی ہے، اور مجھے در بدر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کا در کھٹکھٹانے کی اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں اپنے رب پر ایمان رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، وہ مجھے رائے گا اور بیکار کرنے والا نہیں ہے، وہ میرے معاملات کو دیکھتا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، جہاں انسان کا مال کام نہیں آتا، رشتہ دار کام نہیں آتے، اور عزیز بچے کام نہیں آتے، دنیا میں رہنے والی جتنی طاقتیں وہ کام نہیں آتی، وہاں ایک چیز کام آ جاتی ہے، جو تو نے رب پر اعتماد کیا ہوتا ہے، جو تو نے رب پر یقین کیا ہوتا ہے اور کہا ہوتا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بہت طاقتور وظیفہ ہے، بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہوا ہے، وہ مجھے گرنے نہیں دیتا، جس نے اصحاب احد کو گرنے نہ دیا، جس نے نبی کے یاروں کو ہرنے نہ دیا، وہ لڑتے رہے، جیتتے رہے۔ اللہ رب العالمین پر تم بھی اعتماد کر کے دیکھو، تم بھی یہ ورد اور وظیفہ کر کے دیکھو، جہاں کبھی گھبراہٹ ہو جائے، بیماری آ جائے، بے چینی آ جائے، مصیبت میں پھنس جاؤ، تو کہا کرو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہاں سے نکالنے کے لیے، اس مشکل سے نکالنے کے لیے اور تنگی کا رستہ ہموار کرنے کے لیے میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ جب تم یہ اعتماد
اعتماد بنا لیتے ہو تو پھر اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، کیونکہ اصحاب احد کے لیے اس نے کہا تھا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، جب وہ زمین پر واپس پلٹے تو اللہ کی نعمت کے ساتھ پلٹے اور انہیں کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ پتہ چلا جو اللہ کے سپرد اللہ کے حوالے ہو جائے، دنیا کے سارے شروں سے، دنیا کی ساری تکلیفوں سے، دنیا کی ساری مصیبتوں اور آزمائشوں سے اللہ اسے نکال دیتے ہیں۔ اعمال قلب میں، دل کے اعمال میں سب سے افضل عمل اور اشرف اور اعلی عمل توکل علی اللہ ہے۔ توکل علی اللہ بھائیو، اس پرندے کی طرح جس کو ہم دن رات دیکھتے ہیں، جس کی نہ کوٹھی ہے نہ بنگلہ ہے نہ کوئی کاروبار ہے، توکل ہے صرف اس کے پاس، توکل بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ مجھے دانا دینے والا، مجھے پالنے والا وہ ہے، وہ رب ہے نا، وہ پالتا ہے، اس نے پالنے کا وعدہ کر رکھا ہے، روزی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پرندہ انسان سے کئی گنا چھوٹی مخلوق ہے، لیکن جب وہ جاتا ہے تغدو خماسا وتروح بطانا، خالی پیٹ نکلتا ہے، اسے پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کہاں سے ملنا ہے، اس کو صرف اس بات کا علم ہے جس نے پیدا کیا ہے اس نے دینا ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، دنیا میں جتنے بھی حشرات الارض ہیں، دنیا میں جتنے بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، جس میں ڈڈو دیکھ لیں اور جس میں مچھلیاں دیکھ لیں اور جس میں چیونٹیاں دیکھ لیں، جس میں صحت دیکھ لیں، یہ بھی کوئی بزنس نہیں کرتے لیکن اعتماد رب پر ہے، رب انہیں کھانے کے لیے دن رات دیتا ہے، بھوکے نہیں سوتے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے پرندے لے کر آتے ہیں۔ اتنا اعتماد رب پر ہے کہ وہ ہمیں بھوکا سونے نہیں دے گا۔ تو مجھے بتائیے، جو رب پرندوں کو رات کو گرنے نہیں دیتا، وہ سوئے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں پر سوئے ہوتے ہیں، انہیں گرنے نہیں دیتا، انہیں سنبھالتا ہے، مجھے اور آپ کو کیسے وہ گرائے گا، مجھے اور آپ کو وہ کیسے گرنے دے گا، مجھے اور آپ کو وہ سنبھالنے والا بہترین کارساز ہے۔ کہا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، جب بھی مصیبت آئے، جب بھی دکھ آئے، جب بھی پریشانی آئے تو یہ کہہ کر یہ میرے رب نے میرے نصیب میں لکھی تھی، یہ مجھے مل کر رہنی تھی، ہوا مولانا، وہ میرا مولا ہے، وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا آقا ہے، میرا رب ہے، مجھے پالنے والا ہے، وعلی اللہ، میں ہی اسی پر توکل کر رہا ہوں، فلیتوکل المؤمنون، اور مومن ایمان والا اسی پر بھروسہ کرتا ہے، اسی پر اعتماد کرتا ہے، اسی پر یقین کرتا ہے، کسی اور پر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انس اس حدیث کے راوی، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، 5095 نمبر، آپ نے فرمایا یہ عمل لے کر جائیے، اذا خرج الرجل، جب بھی آدمی گھر سے نکلتا ہے، اور گھر سے نکلنے والا، اذا خرج الرجل من بیتی فقال بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ میں تیرے نام سے گھر سے نکل رہا ہوں، آغاز تیرے نام سے کر رہا ہوں، توکلت علی اللہ، اللہ میرا توکل اعتماد تیری ذات پر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کی توفیق تو دیتا ہے اور بدی سے بچنے کی طاقت بھی تو دیتا ہے۔ آپ نے ابھی یہ جملہ پڑھا ہے، سنت مصطفیٰ پہ عمل کیا ہے، رسول اللہ کی اطاعت کی ہے، قول مصطفیٰ پر، عمل مصطفیٰ پر، فعل مصطفیٰ پر تیرا عمل ہوا، تو سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے والوں کی صف میں شامل ہوا، اتنا پیارا عمل ہے۔ کہا تو ابھی پڑھ کر نکلا، تجھے اللہ کیا دیتا ہے بدلے میں؟ اذا ہدیتا، تیرے لیے رہنمائی کے لیے وہ کافی ہے، وہ تیری رہنمائی کرتا ہے، یہ کام نہیں کرنا یہ کرنا ہے، ادھر نہیں جانا ادھر جانا ہے، تیرے ذہن میں الہام آتا ہے، ہدیتا، وہ تیری ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا ہے، وکفیتا، تیرے گھر بار کے لیے، تیرے اہل و عیال کے لیے جس کے سپرد تو کر کے جا رہا ہے، وکفیتا، رسول فرمائیں وکفیتا، وہ تیرے لیے کافی ہے، جس کے لیے اللہ کافی ہو
کہے میں تیرے لیے بس کافی ہوں، تجھے کسی کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں، بس تو کامیاب ہے۔ وَكُفِيتَ، اس کے مقدر اور نصیب کے کیا کہنے۔ وَوُقِيتَ، اور تیسرے نمبر پر اس دعا پڑھنے کی برکت سے اللہ اسے ہر شر سے بچا لیتے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کو سکھلائیں، خود پڑھیں، زبان سے بھی اقرار کریں اور اعتماد دل سے اصرار کرتے ہوئے اللہ تیرے علاوہ مجھے کوئی در نظر نہیں آتا، تیرے علاوہ کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ تو نے ابراہیم کو سنبھالا ہے، تو نے ایوب کو صحت دی ہے، ایوب علیہ السلام، تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا ہے۔ اللہ تو میرے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہے، میں کس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں، تیرے علاوہ کوئی اور در نظر نہیں آتا۔ وہ مالک اتنی لاج رکھتا ہے، شیطان کو کہنا پڑ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے وہ یہاں تو ہمارے رہنے کی جگہ نہیں بچی، کیونکہ رسول کا یہ بھی فرمان سن لیجئے، جب بندہ گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام لے کر داخل ہو، تو شیطان کہتا نظر آتا ہے آج تو لا مبیتا ولا عشاء، نہ تو رہنے کی جگہ مل رہی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ملے گی، بھوکا مر جاؤں گا، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ جہاں پر اللہ کا نام آ جائے وہاں شیطان رہتا نہیں ہے۔ پتہ چلا ایمان کا تقاضا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب بھی کوئی پختہ کام کرو عزم کر لو تو پھر بھروسہ اللہ پر کرنا۔ ہاں اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تھا اونٹ کو باندھو، پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر اس پر توکل کر، یہ نہ ہو کہ دکان کے تالے کھلے ہوئے ہوں اور کہ میرا بھروسہ ہے، بھائی نہیں، پہلے تالے لگاؤ، اسباب اختیار کرو۔ حضرت ایوب بیمار ہوئے تو آپ کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنے پاؤں کو، اپنی ایڈی کو یہاں زمین پر مارنا پڑے گا، تھوڑی سی حرکت کرنا پڑے گی، پھر رب پر اعتماد کرنا۔ دیکھ مالک یہ کتنے سالوں کی جو بیماری ہے جس کو ڈاکٹر دور نہ کر سکے، حکیم طبیب کام نہ، ان کی حکمت کام نہ آ سکی، وہاں رب العالمین کا کرم اور فضل ہوتا ہے۔ ابھی ایڈی لگائی ہے، پانی کا چشمہ چلتا ہے، اس پانی کو پیتے بھی ہیں، نہاتے بھی ہیں، اللہ بیماریوں سے انہیں ہمیشہ کے لیے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ چلا آپ نے فرمایا ہے کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھ پھر رب پر توکل کر، اور جب تو رب پر توکل کر لیتا ہے تو اللہ متوکلین کو پسند کرتا ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے اے اللہ ہمیں بھی متوکلین کی صف میں شامل فرما، اللہ ہمیں یقین اعتماد کی دولت نصیب فرما۔ اللہ یہ اہم ترین عبادت ہے عبادتوں میں سے جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تو علیم بذات الصدور ہے، تو لطیف خبیر ہے، تو یعلم خائنۃ الاعین ہے، تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، تو سینے کے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو ہم ظاہر کریں جو چھپ کر کریں تو جانتا ہے، کیونکہ خبیر بما یصنعون ہے۔ اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما، اللہ تو ہمارے اندر اعتماد پیدا فرما، عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يكتبون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ سب سے آخری اور اخروی انعام توکل اور اعتماد کا، جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کانوا لا یکتبون، اپنے آپ کو پچنے نہیں لگواتے، یعنی اور اسی طرح ولا یسترقون، یہ دم جھاڑ نہیں کرواتے، اور اسی طرح فال نہیں نکالتے پرندوں سے، ادھر جائے گا تو میرا کام بن جائے گا، ادھر جائے گا تو میرا کام نہیں بنے گا۔
بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جس میں عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، کہنے لگے کہ 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے اللہ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، اور وہ کون ہوں گے؟ وہ متوکلین، اللہ کے محبوب بندے، اللہ پر اعتماد کرنے والے ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب